بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نام قریش کے خاندان عدی سے تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن زرہ بن عدی بن کعب بن لوئی۔ والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مظعون تھیں، جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے ماموں، اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت حفصہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی سے ہوا، جو بنو سہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کی ابتدا میں شرف اسلام سے بہرور ہو گئے، اور حضرت حفصہ بھی ان کے ساتھ ہی سعادت اندوز اسلام ہو گئیں، مسلمان ہو گئیں۔ حضرت خنیس سن 6 ہجری بعد بعثت نبی میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے، اور پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت خنیس راہ حق کے ایک جاں سپاہی تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے، لیکن علاج کے باوجود جاں بر نہ ہو سکے، صحت یاب نہ ہو سکے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق کو ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیہ میں اکیلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر کو اس کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو حضرت حفصہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر، عثمان رضوان علیہم اجمعین دونوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا اس سے ہوگا، نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی، کیونکہ حضور وہاں شہد کھانے میں مشغول رہے، جو کسی نے حضرت زینب کو ہدیۃً بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ کو بمقتضائے فطرت، یعنی جو فطری جو جیلسی یا انوی رشک پیدا ہوا، not we should not say jealousy، بمقتضائے فطرت رشک پیدا ہوا، یعنی فطرتاً جو انسان کے اندر ہے، ان میں اور حضرت حفصہ میں بہناپا تھا، چنانچہ وہ حضرت حفصہ کے پاس گئیں، صورت واقعہ بیان کی اور کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں تو ان سے کہنا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ بہناپا یعنی حضرت عائشہ اور وہ دونوں، یعنی کہ بہنوں کی طرح بنی ہوئی تھیں، دونوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا۔ یہ ایک لطیف اشارہ تھا۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جیسے شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں ذرا ناخوشگوار سی بو ہوتی ہے، اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بو سے سخت نفرت تھی۔ مقصد یہ کہ حضور نے حضرت زینب کے ہاں سے جو شہد کھایا، اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہن مبارک سے آتی ہے، یعنی منہ سے۔ حضرت حفصہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی کہا۔ حضور نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی بو آپ کے دہن مبارک سے آئے۔
فرمایا آئندہ میں کبھی شہد نہ کھاؤں گا۔ اس پر آیت تحریم نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو۔ بعض ارباب سیر نے آیت وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثاً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کوئی راز کی بات کہی اور وہ انہوں نے فاش کر دی، یعنی کہ بتا دی۔ قاضی سلمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ عالمین میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جب رب العزت کو اپنے حبیب کے گھرانے کی عزت و حرمت کا اتنا پاس ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا تو ہم کو بھی اس بارے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا باب، صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی اور کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دیتی تھیں۔ ایک دن ان کے پدر محترم حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون یہ حضرت عائشہ کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ حضرت حفصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بے باک تھیں۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، اصحاب بدر و حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا تو فرماتا ہے وَإِنَّ مِنکم إِلَّا وَارِدُوهَا، تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ نہایت خدا ترس تھیں اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھیں۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں، اے محمد وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ امام احمد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا نے ان کو چیونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگیں، تم اس سے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ جنازہ کو قبر تک لے گئے، پھر ام المومنین کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کی غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ حضور سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑی بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ نیکسٹ ہیں ہمارے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ۔ زینب نام، ام المساکین لقب، خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد
بن مناف بن حلال بن عامر بن صعصع کی بیٹی تھیں۔ شروع ہی سے نہایت دریا دل اور کشادہ دست تھیں، فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتی تھیں اور بھوکوں کو نہایت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ ان صفات کی وجہ سے لوگوں میں ام المساکین کے لقب سے مشہور ہو گئی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور کی پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوا، جو جلیل القدر صحابی تھے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی سے پہلے دعا مانگی، اے خالق کون و مکان، مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجاع اور غضبناک ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں اور وہ میرے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ ڈالے تاکہ میں تجھ سے ملوں اور تو پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے ہونٹ، ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں الہی تیرے اور تیرے رسول کے لیے۔ بارگاہ الہی میں ان کی دعا قبول ہوئی اور الہم غنیبی نے انہیں شہادت کی بشارت دی، چنانچہ فرمایا خدا کی قسم میں دشمن سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کا غسلہ کرے گا۔ معرکہ کارزار گرم ہوا تو حضرت عبداللہ بن جہش اس جوش سے لڑے کہ تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک چھڑی عطا فرمائی جس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا۔ اسی حالت میں لڑتے لڑتے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مشرکین نے ان کے ہونٹ، ناک، کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے اور یوں ان کی تمنا پوری ہو گئی۔ دوسرا چیپٹر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئے ہوئے انہیں 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ پیام اجل آ گیا۔ خیر البشر نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں رخصت ہوئیں۔ دوسری سب ازواج مطہرات نے حضور کے بعد وفات پائی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، نام ہند، کنیت ام سلمہ، قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: ہند بنت ابی امیہ سہیل یا حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ماں کا نام عاتقہ بنت عامر تھا اور وہ خاندان فراس سے تھیں۔ حضرت ام سلمہ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ 20 لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کے ذمہ ہوتی۔ ان فیاضیوں کی بدولت لوگوں نے انہیں زاد الراکب کا لقب دے رکھا تھا اور وہ تمام قبائل قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم الطبع نوجوان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے قبیلہ کی مخالفت اور دوسرے مصائب کے علی الرغم، یعنی ان کو اگنور کر کے فی الفور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ بھی اسی زمانہ میں دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئیں۔ اسی طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سعید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جادہ حق سے ان کے قدم ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار بھی اپنی ایذا رسانیوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کے بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ عازم حبش ہوئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پا پیادہ چل پڑے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں یعنی بنو مغیرہ کو پتہ چلا
تو انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے سلمہ کے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلہ کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ سے کہا تو اکیلا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے۔ آزمائش تھی۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں، اس وقت صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اجازت مل چکی تھی۔ حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کے بغیر ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلمہ بن مغیرہ کے پاس اور ان کا بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھا۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت سلمہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتیں اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرتی رہتیں۔ پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک صاحب اثر اور رحم دل آدمی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس بے کس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنو مغیرہ، بخدا ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے سلمہ کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں بھی ترس آ گیا اور انہوں نے سلمہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت سلمہ نے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں تنعیم کے مقام پر انہیں ایک شریف النفس آدمی عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے جب سلمہ کو ایک ننھے بچے کے ہمراہ تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا، اے عثمان، یہ مردانگی سے بعید ہے کہ قریش کی یہ عورت یوں تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے سلمہ کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور کشاں مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں ہی چلتے چلاتے وہ قبا پہنچے۔ ابو سلمہ یہاں ہی مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ واپس چلے گئے اور سلمہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچہ کو پا کر خدا کا شکر بجا لائے۔ حضرت سلمہ نے عثمان بن طلحہ کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کا قول تھا، میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ تیسرا چیپٹر ہے۔ سن 3 ہجری میں حضرت ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت پامردی سے داد شجاعت دی۔ ان کا بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت یاب ہو گئے لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی کی تکلیف سے واصل بحق ہو گئے کہ وفات پا گئے۔ حضرت سلمہ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ بار بار پکارتی تھیں، ہائے ہائے غربت میں کیسی موت آئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر ملی تو حضور خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور سلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت حضور نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہیں؟ فرمایا، ابو سلمہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ حضرت ابو سلمہ بڑے عظیم المرتبت صحابی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بار حضرت سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی واصل بحق ہو جائے اور وہ مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو بھی فردوس بری میں جگہ دیتا ہے۔ آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے دوسرا اس کے بعد مجرد زندگی گزارے، یعنی اکیلے زندگی گزارے۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ حضرت سلمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، تو سنو، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ نے دعا مانگی، اے مولا کریم، اگر میں سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔
ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی وفات پر تعزیت کے لیے حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے بھی ام سلمہ کو تلقین کی کہ اے ام سلمہ، ابو سلمہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے۔ حضرت ام سلمہ سوچا کرتی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تا آنکہ وہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ام سلمہ کی قسم پرسی کے خیال سے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ام سلمہ کی قسم پرسی اور بے مائگی سے بہت متاثر تھے، اور ابو سلمہ اور ام سلمہ نے راہ حق میں جو مصیبتیں اٹھائی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی معرفت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے قبول کیا اور شوال سن 4 ہجری میں وہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر لائی گئیں جو وفات پا چکی تھیں۔ حضرت ام سلمہ نے پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ حضرت حضور نے ام سلمہ کو خرمے کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائیں۔ حضور سے نکاح کے بعد بھی انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ان بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا یا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت سفینہ حضرت ام سلمہ کے غلام تھے۔ انہوں نے سفینہ کو اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ انصاری ایک سادہ دل صحابی تھے۔ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے بنو قریظہ کے شریر اور بد عہد یہودیوں کا محاصرہ کیا تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کو یہودیوں سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ دوران گفتگو ان میں سے ایک ایسا اشارہ ہو گیا جس سے مترشح ہوتا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا، اس سے یہ کلو نکلتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ یہودیوں کو قتل کرنے کا ہے۔ حضرت ابو لبابہ کو بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کا راز افشاں کیا ہے تو بہت منفعل ہوئے۔ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ صبح اٹھے تو چہرہ اقدس متبسم تھا، یہ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، آج ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ کو بھی بے حد مسرت ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا ہاں، اگر چاہو۔ حضرت ام سلمہ اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑی ہو کر پکاریں، ابو لبابہ، مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ابو لبابہ سجدہ شکر بجا لائے۔ دوسرے صحابہ کرام میں بھی یہ خبر آنن فانن پھیل گئی اور وہ سب ابو لبابہ کو مبارکباد دینے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تھے کہ آیا تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا، ان پر اپنا کمبل ڈال دیا اور فرمایا، بار الہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے جواب میں فرمایا، بلا، انشاءاللہ، ہاں، اگر خدا نے چاہا۔ اگلا چیپٹر ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا عزم فرمایا۔ قریش نے سنا تو انہوں نے مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم کا علم ہوا تو آپ نے مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان ذو النورین کے ذریعے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف حج کرنا مقصود ہے۔ حضرت عثمان کے جانے کے بعد افواہ پھیل گئی کہ قریش نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی کہ اگر قریش مکہ سے ان کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے لڑنا بھی پڑا تو آخری دم تک لڑیں گے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش مرعوب ہو گئے اور انہوں نے ان شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔
نمبر 1، 10 سال تک باہمی صلح رہے گی، دونوں طرف سے کسی کی آمد و رفت میں روک ٹوک نہ کی جائے گی۔ نمبر 2، اگلے سال مسلمانوں کو طواف بیت اللہ کی اجازت ہوگی، لیکن طواف کے وقت ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ نمبر 3، تمام قبائل مختار ہیں، خواہ قریش سے مل جائیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیں، حلیف قبائل کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ 4، اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر رسول کریم کے پاس چلا جائے تو قریش کے طلب کرنے پر اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہو کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے ماتحت یہ شرائط منظور کر لیں، لیکن عام مسلمان جو مصلحت خداوندی کو نہ سمجھ سکے، ان شرائط سے بہت شکستہ دل ہوئے کہ دل ٹوٹ گئے، کیونکہ انہیں وہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف معلوم ہوتی تھیں۔ حضور نے صلح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قربانی کریں۔ شکستہ دل صحابہ نے قربانیاں دینے میں کچھ تامل کیا، دیر کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملول ہوئے۔ حضرت ام سلمہ آپ کے ہمراہ تھی، آپ نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں نے آپ کا فرمان اچھی طرح نہیں سمجھا، آپ خود باہر نکل کر قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا مشورہ قبول کر لیا اور کسی سے کچھ کہے بغیر خود ہی قربانی کی اور احرام اتارا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کا فرمان حتمی ہے تو سب نے دھڑا دھڑ قربانیاں کی اور سر کے بال منڈوا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ابھی زبان مبارک سے یا ایھا الناس ہی نکلا تھا کہ مشاطہ کا حکم دیا کہ بال باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو حضور نے ایھا الناس ہی فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ اٹھ کھڑی ہوئیں، اپنے بال خود باندھے اور برہمی سے بولیں، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے بعد بڑے انہماک سے پورا خطبہ سنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عقیدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موئے مبارک، ان کے بال تبرکاً چاندی کی ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو وہ ایک پیالہ پانی سے بھر کر ان کے پاس لاتے، وہ موئے مبارک نکال کر اس پانی میں حرکت دے دیتی، اس کی برکت سے تکلیف دور ہو جاتی۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ سن 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے، یعنی بیمار ہو گئے، تو حضرت ام سلمہ حضور کی خبرگیری کے لیے اکثر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جاتی تھیں۔ ایک دن حضور کو بہت علیل دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ حضور نے منع فرمایا کہ مصیبت میں چیخنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت ام سلمہ کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، عبادت الہی سے بڑا شغف تھا، ہر مہینہ میں 3 روزے بالالتزام رکھتی تھیں، یعنی لازمی رکھتی تھیں، رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ۔ اوامر و نواہی کی بھی بے حد پابند تھیں۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہن لیا جس میں کچھ سونا بھی شامل تھا۔ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا تو اس کو اتار ڈالا یا توڑ دیا۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ سن 61 ہجری میں جس دن امام حسین نے اپنے عظیم المرتبت رفقا کے ساتھ تشت کربلا میں جام شہادت نوش کیا، حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم تشریف لائے ہیں، سر اور ریش مبارک یعنی داڑھی غبار آلود ہے اور بہت غمزدہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، بے اختیار رونے لگیں اور بلند آواز سے فرمایا، عراقیوں نے حسین کو قتل کیا، خدا انہیں قتل کرے، انہوں نے حسین سے دغا کی، خدا ان پر لعنت کرے۔ حضرت ام سلمہ اپنے باپ کی مانند بے حد سخی تھیں، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، زیادہ نہ ہوتا تو تھوڑا یا جو کچھ بھی ہوتا سائل کو دے ڈالتی۔ ایک مرتبہ چند مساکین جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور بڑی لجاجت سے سوال کیا۔ ام الحسن ان کے پاس بیٹھی تھیں، انہوں نے ان کو سخت سست کہا۔ حضرت ام سلمہ نے ان کو روکا اور فرمایا، ہم کو اس کا حکم نہیں۔ پھر لونڈی کو حکم دیا کہ ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دو اور کچھ نہ ہو تو ایک ایک چھہارا ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ حضرت ام سلمہ سے
378 378 حدیث مروی ہیں۔ فضل و کمال میں حضرت عائشہ کے بعد انہی کا درجہ مانا جاتا ہے۔ قرآن کی قرأت نہایت عمدہ طریقے سے کرتی تھیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سے مشابہت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب روئی، علم، ذہانت اور اصابت رائے کی نعمتوں سے کافی حصہ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ کے فتاویٰ سے ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتاویٰ بالعموم متفق علیہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے سن 63 ہجری 63 میں 84 سال 84 کی عمر میں وفات پائی۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلب مبارک سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ابو سلمہ سے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی دختر امامہ کا نکاح انہی سے کیا تھا۔ عمر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں بحرین اور فارس کے عامل تھے، اور زینب اور درہ بروایت دیگر رقیہ صاحبزادیاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، نام زینب، کنیت ام الحکم۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت جہش بنت رعاب بنت یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت زینب ان خوش قسمت لوگوں میں تھیں جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا۔ سن 13 ہجری بعد بعثت میں اپنے اہل خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور انہیں بے حد محبوب رکھتے تھے، اسی لیے آپ نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کو بعض وجوہ کی بنا پر یہ رشتہ پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن حضور اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اس لیے آپ کے منشا کے مطابق حضرت زید کا عقد حضرت زینب سے ہو گیا، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ تقریباً 1 برس بعد حضرت زید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ، زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے، چنانچہ سورہ احزاب کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور خدا سے ڈرو۔ بہرحال حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا، اور حضرت زید نے بالآخر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب ایام عدت پورے کر چکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ چونکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے حضور کو عام لوگوں اور بالخصوص منافقوں کے اعتراض کے خیال سے اس نکاح میں تعامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جاہلیت کے رسوم کو مٹانا منظور تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے، اور لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں معترضین کو متنبہ کیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور پھر حکم ہوا: ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔
اب کوئی امر مانے نہیں تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدمت حضرت زید ہی کو تفویض کی کہ وہ آپ کا پیغام نکاح لے کر حضرت زینب کے پاس جائیں۔ حضرت زید حضرت زینب کے گھر گئے اور کہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ حضرت زینب نے جواب دیا، میں خدا کے حضور استخارہ کرتی ہوں، یہ کہہ کر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے وہ مطلقہ خاتون تیرے نکاح میں دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ اس کے بعد حضور حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا استئذان اندر چلے گئے، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا پہلے سے نا۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے، 10 کی ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہو گئے، اٹھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از راہ مروت انہیں اٹھنے کے لیے نہ فرماتے اور بار بار اندر آتے اور باہر جاتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب بھی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں۔ جب بہت دیر ہوئی تو حضور کو تکلیف ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی وَيَسْتَحْيَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، پھر جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات یعنی ان سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کی آڑ سے مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب کا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا۔ جاہلیت کی رسم کے متبنہ حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے مٹ گئی۔ لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح وحی کے ذریعے کیا۔ 4، نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی اور حضرت سلیم کا بھیجا ہوا مالیدہ تھا۔ بکثرت لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردہ کا رواج ہوا۔ یہی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر حضرت زینب کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمسری کا دعویٰ تھا۔ حضرت زینب نہایت دیندار، پرہیزگار، حق کو اور مخیر تھیں۔ ان کی عبادت و زہد کا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب بھی اسی موقع پر موجود تھیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ افواہ یعنی بڑی عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، میں نے دین کے معاملہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ واقعہ افک میں حضرت زینب کی حقیقی بہن حمنہ بنت جہش بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھیں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے متعلق استفسار کیا، پوچھا ان سے، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ لمبے ہاتھ سے حضور کی مراد فیاضی تھی۔ حضرت زینب بے حد فیاض اور مخیر تھیں، چنانچہ اس پیش گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں، اور حضور کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی۔ حضرت زینب خود اپنے دست و بازو سے روزی کماتی تھیں، وہ فن دباغت جانتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔
حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں تمام امہات المومنین کا خطیر وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت زینب یہ وظیفہ ملتے ہی حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سالانہ وظیفہ ملا تو اس کو اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر کے دعا کی، اے اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا زینب بڑی مخیر ہے۔ پھر مزید 1000 درہم حضرت زینب کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے وہ بھی فوراً خیرات کر دیے۔ حضرت زینب نے 53 یعنی 53 برس کی عمر میں سن 20 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے انتقال سے مدینہ کے فقراء و مساکین میں حشر برپا ہو گیا کیونکہ وہ ان کی مربی و دستگیر تھیں۔ وفات کے بعد سوائے ایک مکان کے کوئی ترکہ نہ چھوڑا، سب کچھ اپنی زندگی میں راہ خدا میں لٹا چکی تھیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے وصیت کی کہ مجھے تابوت رسول اللہ پر اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی۔ وفات کے دن شدید گرمی تھی، حضرت عمر نے قبر کی جگہ پر خیمہ لگوا دیا۔ نماز جنازہ فاروق اعظم نے پڑھائی۔ حضرات محمد بن عبداللہ بن جہش، اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی، احمد اور محمد بن طلحہ نے قبر میں اتارا۔ حضرت عائشہ نے ان کی وفات پر فرمایا ذہبت حمیدہ فقید محفظ الیتامى بل اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ نیک بخت بے مثل خاتون چلی گئیں اور یتیموں اور رانڈوں یعنی بیواؤں کو بے چین کر گئیں۔ حضرت زینب بنت جہش سے 11 حدیثیں منقول ہیں، جن کے راویوں میں حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت ابی سلمہ وغیرہ شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جزاک اللہ خیر، اور نیکسٹ انشاءاللہ